السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور ہمیشہ صحت مند رکھے۔ آج ہم حضرت پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ دیکھیں اس کا سلسلہ کتنی قسطوں تک جاتا ہے۔ تو چلیں ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا اور جنات۔ ہم نے ہوائے تند کو سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے اس ملک کے شام کی جانب چلتی تھی، جس میں ہم نے انواع و اقسام کی برکتیں عطا کر رکھی تھیں، اور ہم سب چیزوں کے حال سے آگاہ تھے۔ ہم نے جنات کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا تھا۔ چنانچہ جنات میں سے بعض سلیمان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور جواہرات نکالتے تھے، اور بعض اس کے علاوہ دوسرے اہم کام بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان جنات کو قابو میں کیے ہوئے تھے۔ پارہ اقترب للناس، سورہ انبیاء، رکوع نمبر 6۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی جنات اور پرندوں پر حکومت۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عنایت کیا، اور وہ دونوں خوش ہو کر کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور جب سلیمان داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے تو کہا، لوگو، ہم کو خدا کی جانب سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہم کو ہر قسم کا ساز و سامان عنایت کیا گیا ہے۔ بے شک یہ خدا کا صریح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی لشکر جنات، انسانوں اور پرندوں کے تھے، جمع کیے گئے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی لشکر جنات، انسانوں اور پرندوں کے تھے، جمع کیے گئے۔ پھر وہ جن سوار ان کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ اس ترتیب کے بعد تمام لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات پر پہلے مسکرائے، پھر ہنسے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، ان کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے نیک کام کرتا رہوں جن سے تو خوش ہو، اور اے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ پارہ قال الذین، سورہ نمل، رکوع نمبر 2۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو بولے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا؟ کیا مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا، یا وہ غیر حاضر ہے؟ اگر غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ اور اپنی غیر حاضری کے جواز میں میرے سامنے کوئی صاف دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ اس شہر میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر، یعنی اس شہر کے باشندوں پر حکومت کر رہی ہے۔ ہر طرح کا ساز و سامان اسے میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے عمدہ بنا کر پیش کر رکھا ہے، اور انہیں راہ راست سے روک رکھا ہے، اسی لیے ان کو راہ نجات نہیں ملتی۔ ان کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ خدا ہی کے آگے کیوں نہ سجدہ کریں، جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کام تم چھپا کر کرو یا ظاہر میں کرو وہ اسے جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی صاحب عرش بری ہے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام بولے، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔
میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کی طرف یعنی ملکہ کے پاس ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ جا، پھر دیکھتا رہے کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کو پہنچا دیا۔ خط کے پڑھنے کے بعد ملکہ بولی، اے درباریوں، میری جانب ایک قابل احترام خط بھیجا گیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ تم لوگ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سلیمان کا خط سنانے کے بعد بولی، درباریوں، تم جانتے ہو کہ جب تک تم لوگ حاضر نہیں ہوتے اور میں تمہارا مشورہ نہیں لے لیا کرتی، اس وقت تک میں کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا کرتی ہوں۔ اب میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ وہ بولے، یوں تو ہم لوگ بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، مگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر حکم فرما دیں۔ بولی، جب کسی بستی میں جنگ کی غرض سے بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں، وہاں کے عزت داروں کو بے عزت کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے پہلے میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجے گئے، لیکن جب قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینے آئے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ بس تم اپنے تحائف سے خود ہی خوش رہو، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ پھر قاصد سے کہا، جنہوں نے یہ تحائف بھیجے ہیں، میں انہی کی طرف واپس چلا جا اور ان سے کہہ دے کہ عنقریب ہم ایسی مضبوط فوجیں لے کر چڑھائی کرنے والے ہیں جن کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے، جن کا مقابلہ وہ کسی بھی طرح نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ان کے شہر سے بے آبرو کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ اور قاصد کو لوٹانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریوں، کوئی تم میں ایسا بھی ہے کہ قبل اس کے کہ یہ لوگ مطیع ہو کر ہمارے پاس حاضر ہوں، ملکہ کے تخت کو میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ جنات میں سے ایک دیو بولا کہ اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں یعنی دربار برخاست ہو، میں وہ تخت آپ کے پاس اٹھا کر لے آؤں گا۔ مجھ میں ایسا کرنے کی طاقت ہے اور میں قابل اعتماد بھی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص جس کو کتاب علم یعنی کہ اسم اعظم کا علم ہے، اسم اعظم کا عمل معلوم ہوتا تھا، بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے قبل تخت کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ تخت آ گیا، اور جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ بھی میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب اس کے شکر کرنے یا نہ کرنے سے بے نیاز ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کی آزمائش کے لیے تخت کی شکل بدل ڈالو تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کمالات سے متاثر ہونے کے بعد جو خدا ہی کی طرف سے ہیں، آیا وہ راہ راست پر آتی ہے یا ان لوگوں میں شامل رہتی ہے جو کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آتے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد جب وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے، ملکہ سب کچھ سمجھ گئی اور بولی، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ وہی تخت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، ہمیں تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کا نبی ہونا معلوم ہو گیا تھا اور ہم تب ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے، مگر کیونکہ وہ کافروں میں سے تھی اس لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے اسے ان چیزوں نے روکے رکھا جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کیا کرتی تھی۔
یعنی وہ کفر اور آفتاب پرستی کی بنا پر سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہوئی ڈرتی تھی۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلی جاؤ۔ پس جب اس نے محل میں قدم رکھا تو اسے خیال ہوا کہ محل میں گہرا پانی ہے۔ چنانچہ پانی سے بچنے کے لیے ملکہ نے اپنے پائنچے اوپر کو اٹھا لی اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو یہ حرکت دیکھی تو بولے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو محل کا فرش ہے جس پر شیشے پڑے ہوئے ہیں اور ان شیشوں کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، تم کو مغالطہ ہوا ہے۔ ملکہ سلیمان کی دینی اور دنیاوی شان دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی اور بولی، اے میرے پروردگار، میں جو اتنے زمانے تک آفتاب پرستی کرتی رہی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اب میں اس سلیمان علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتی ہوں اور اللہ پر جو رب العالمین ہے ایمان لے آئی ہوں۔ پارہ قال الذین، سورہ نمل، رکوع نمبر 2 تا 3۔ یہ جو بھی میں واقعات سناتی ہوں یہ سب قرآن کا ترجمہ ہوتے ہیں اور تفسیر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔